اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ تعالی یا علیہ وسلم. ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محمد وآلہ وعلی وبارک آلک وسلم. واصحابک یا سیدی یا صلاۃ نور وسلام اللہ علیک یا رسول اللہم اللہ صلی علی صلی سیدنا اللہ و تعالی مولانا علیہ وسلم. محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی وسلم. وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی نور اللہ مجسم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی اللہ علیہ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 میں 14ویں پارے میں اللہ کریم نے فرمایا نبی عبادی، اے میرے محبوب علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو، میرے بندوں کو اطلاع دے دو، ان کو بتا دو، ان کو مطلع کر دو اس بات پر کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ سبحان انہیں اللہ. خبر دے دو، پیغام دے دو، ان کو بتا دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ خبر دی کہ تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی کریم. سبحان اللہ. اللہ رحمت فرماتا ہے اور رحمت کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے. بے شک حق ہے. جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کو ترس زیادہ آتا ہے، مخلوق کے حق میں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور کرم کے جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی. 2 جملوں میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا. لیکن اگر تمہارے دل کے اندر جذبات رحمت کے نہیں ہوں گے، جیسا کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی درندگی کی خبر روز پڑھنے کو مل جاتی ہے. اتنا سخت بھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل ہی کر ڈالے، اللہ مار ہی ڈالے وہ کسی کو. کس طرح سے اس کا ہاتھ کانپتا نہیں، دل لرزتا نہیں، آنکھیں اس کی پریشان نہیں، بندہ ہی مار دیا اس نے. اور کتنا وہ سخت ہو گیا ہے جس نے دوسروں کے بچوں کے گلوں میں زہر اتار دیا، یہاں تک کہ دوائی تک نقلی بیچنی شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگوں نے ملاوٹ کر کے لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دیے. اتنی بھی سختی ہوتی ہے. کیا کبھی کسی کے گھر کی روشنی چھین کر بھی اپنے گھر میں اجالا ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن لوگ سخت گیر سے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس ملک کے اندر زکوٰۃ کے فنڈ میں بھی کرپشن ہونے لگے، جو خالصتاً غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق ہے، وہ بھی جب کھایا جانے لگے اللہ اور لوگ کہیں کہ میں زہر بیچ کر اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کروں گا، تو یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تیری بھول ہے. یاد رکھیں جب انسان کے دل میں نرمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. بے اقرا شک بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے. سبحان اللہ. بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مصروفیت ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کریں، لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کر حضور بچوں سے پیار کرتے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا اب کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا
میں خانقاہ میں تھا اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے محبت کر رہے تھے. میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے. میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں، پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا. میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا ان کے پاس، کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا. تو کہتے ہیں میں نے جملے تو کہہ دیے، حضور خاموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے. اللہ. اور پھر میرے محبوب نے 2 مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی ساری سوچوں کو ہی بدل دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا. تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں. اللہ. اگر تیرے دل میں رحمت ہی نہیں، تجھے پیار ہی نہیں آتا، تجھے ترس ہی نہیں آتا، تو کسی کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں. رویوں کی سختی، انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہو گیا. وہ جو پیار کی بولی بولے، وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے، اور وہ جو بے لوث کسی کے کام آنا پسند کرے، وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا. اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے. رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن، ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی. فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. اللہ. ایک فاحشہ عورت ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیے گا ذرا. جی. ایک بہت گناہ کرنے والی بی بی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے. مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے. اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہوگی. محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا. لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے. او بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے، اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا. اور انسان کی نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے. تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا، سخت گیر نہیں. کتے کا بچہ پیاسا، کنویں کے کنارے، گرمی بڑی سخت، گزر نہیں جاتے لوگ. اپنا بچہ اسی کے آگے، اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے، پکڑ سائیکل، لا سودا، جلدی جا، دھوپ ہے. تو پھر کیا ہوا، تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا؟ اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے. گزر رہی ہے، بچہ دیکھ لیا، کتے کا بچہ پیاسا. لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا. اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا. فرمایا فرشتوں اس کے گناہ والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے. سبحان اللہ. پر اگر تو سخت گیر ہو جائے، دیکھیں نا، جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے، کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی؟ کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی؟ جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے، قتل ہی کر دیا، مار ہی ڈالا کسی کو، جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں، غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلی سے وقت گزاریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقا کس چیز میں، ہمارا فائدہ کس چیز میں. نرمی پیدا کریں بھائی. اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے، کسی پہ ترس ہی نہیں آتا، اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی. یاد رکھیں
جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے. جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے. بے جو شک چاہتا ہے حق میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کرے. ہمارے حق مزاجوں فرمایا کی حضرت سختی، ہماری طبیعتوں کا کوڑا پن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا. اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا. زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے. یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے صلی تربیت اللہ فرمایا. تعالی علیہ وسلم. اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ سید علیہ عالم وسلم. نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے. کسی کو روتا دیکھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا. ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، اللہ. لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، قابو نہیں آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں صلی اللہ چلتا علیہ ہوں. وسلم. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا. فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا وہ. میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے. دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا. سبحان فرماتے اللہ. اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا. اور جناب سبحان صدیق اکبر اللہ. فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس کے دکھ پر؟ اللہ. او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح. تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا. تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، پلنے والا، بسنے والا، جس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی. اور ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کے کان میں کچھ کہا، حضور رو پڑے. پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ. مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی. حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا. وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے. محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے. او بھائی میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات پر. دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے. رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ. ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو، وہ کار پہ آ رہا ہو اور جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی اگ بجھا نیچے جا کے. تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے ہیں، انتظار کرو، ٹھہر جاؤ. میں نہیں پتا کہ ہم سیٹ صاحب ہیں، کل ہی تو کار نہیں خریدی یار، تم کہتے ہو رستہ دے دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے، بڑے عجیب لوگ. شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا، کو جلدی ہے. بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چھڈی ہے تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ. یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے، جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے. تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو. نبی کریم
سید صلی اللہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے وسلم۔ فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا، لیکن سبحان فرمایا اللہ۔ رستوں میں نماز نہ پڑھنا، لوگوں نے گزرنا ہے، رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے، دو آدمی، ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، دونوں جا رہے تھے، آپس میں دونوں نے بات چیت شروع قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار رکے، ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے، اتر آئے، دو جملے محبوب نے، خیر الکلام ما کلا ودل، دو جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی۔ فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، سواریاں بنایا کرو انہیں، کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو، کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو، یہ سواری کے لیے ہیں، ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے، تم بوجھ بن گئے۔ تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اتنے اللہ جذبات علیہ رکھیں وسلم۔ کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی، محبوب تو اسے منع فرمائے۔ اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں، ایمبولینس کو رستہ نہ دیں، ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے۔ تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے، جن سینوں میں ہوتا ہے، ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ ایسا حق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت۔ بے شک۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے، ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے، تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان کریم پایا ہے، وہ پایا بڑا ہے۔ معاف کرنے والا ہے۔ سبحان فرمانے اللہ۔ لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس تدریس واعظ نصیحت تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے۔ اب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا، گرمی بڑی شدید تھی، جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا۔ فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا، وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی، اس بے زبان سے کیا لالچ تھا، کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے۔ تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی۔ بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، کبھی تو نے رحم کھایا، تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ اتنے ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں، اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کر، آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے۔ او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے جو میرے ذہن میں آیا، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں، یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے، یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں۔ کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا۔ لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات میں بس۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے، دلوں کی نرمی
इंसानों को इंसानों से भी जोड़ती है और इंसानों को उनके रब से भी जोड़ देती है। बेशक। दिल जब नरम होते हैं तो फिर मुआशरे के अंदर प्यार फैलता है, मोहब्बत फैलती है, मुसावात कायम होता है, ताल्लुकात मजबूत होते हैं। इसलिए दिल, सहाबा किराम में से अगर किसी का दिल सख्त होता था तो वो नबी पाक की बारगाह में हाजिर होकर दुआ सल्लल्लाहु पूछता था। तआला अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल सख्त हो गया, सल्लल्लाहु अलैहि तो फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेरा कर, दिल को अल्लाह नरमी अता फरमा देगा। एक सुभान सहाबी ने अर्ज की हुजूर दिल सख्त हो गया, तो नबी पाक ने फरमाया मौत को याद किया कर, तेरा दिल नरम हो जाए। एक ने कहा हुजूर मेरा दिल जंगलूद हो गया, तो महबूब ने फरमाया कुरान पाक की तिलावत किया कर। दिलों का जंग अल्लाह, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर दिल में सख्ती आ जाए, इंसान सख्त गीर हो जाए, लालच के रिश्ते कायम करने, तो बीमार हो गए। सहाबा इसका इलाज पूछते थे, अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह अंदर सख्ती आ गई, जंगलूद हो गया मिजाज, कोई दुआ तजवीज़ करें, तो महबूब दुआ बतलाया करते। तो याद रखें, जब इंसान इंसानों पे रहम करता है, दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल माजूब के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं एक शख्स था बनी इसराइल में, तो किसी पहाड़ की चोटी पर इबादत करता था। लोग उससे मिलने जाते थे, दरवेश लोग जो होते हैं ना, उनकी बड़ी बात होती है। वो नेक आदमी पहाड़ की चोटी पर इबादत करते थे, बनी इसराइल के वली थे। लोग मिलने जाते थे तो रास्ते में एक ढलान थी, लोग ऊपर चढ़ते तो उन्हें दिक्कत होती। एक दिन उस वली के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह तू इसे पैदा ना करता तो क्या अर्ज था। रब करीम ने उस वक़्त के नबी पैगम्बर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि जब वो आपके पास आए ना तो उसे कह देना तो मेरी तख्लीक पे एतराज़ करता है, उसे कह देना कि मैंने उसका नाम वलियों की सफ़ से काट कर नाफरमानों की सफ़ में लिख दिया है। अल्लाह मेरी तख्लीक पे एतराज़ करता है, मैंने जो बनाया हक और साची बनाया है। बेशक। वो मुलाकात हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई रब फरमाता है तेरा नाम काट दिया है वलियों की सफ़ से और नाफरमानों की सफ़ में लिखा है। बंदा सजदे में गिर गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तो बड़ा बेवकूफ़ है, मकाम इस्तगफार और शुक्र अदा कर रहा है। कहने लगा हुजूर आपने बात ही बहुत बड़ी कर दी है, मेरे रब ने मेरा नाम लिया है, मैं कहाँ वो कहाँ, उसने कहा है कि नाम काटा है, मेरे रब ने। अल्लाह अकबर, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा जिक्र और वहाँ होगा, अम्मा मैं तो इस खाते में ही नहीं था, इतनी बड़ी जगह मेरा तज़किरा हुआ। अल्लाह अकबर। फिर वो अर्ज़ करने लगे पैगम्बर अलैहिस्सलाम से, कहने लगे एक आपने पैगाम दे दिया, अब आप मेरा भी एक पैगाम रब करीम के हुजूर नाज़ अर्ज़ कर दीजिएगा। फरमाया वो क्या? कहा अर्ज़ कीजिएगा मालिक से कि मौला मुझे तेरी मखलूक से बड़ा प्यार है। वो जो मैंने ढलान की बात की तो इसलिए की, तो दिलों के हाल जानता है कि लोगों को तकलीफ होती थी। मालिक की बारगाह में अर्ज़ करना कि मेरा वजूद बहुत बड़ा कर दे। आपने कहा है ना नाफरमानों की लिस्ट में चला गया हूँ, अब जहन्नम में जलूंगा, तो अर्ज़ करना कि मेरा वजूद बड़ा कर दे, बड़ा, सारे दोज़ख में मैं अकेला ही पूरा आ जाऊं। मेरा नहीं दिल करता अल्लाह का कोई और बंदा जहन्नम में जले, मुझे उसकी मखलूक से बड़ा प्यार है। जब ये लफ्ज़ कहे तो पैगंबर वहीं खड़े थे, अल्लाह ने वही फरमाई, इससे कहो तू मेरी मखलूक से प्यार करता है तो मैं तुझसे प्यार ना करूं। इससे कहो तेरा गुनाह भी बख्श दिया, तुझे दोबारा वली भी बना लिया, बगैर हिसाब जन्नत भी दी, और कयामत में जिस जिसकी तू सिफारिश करेगा मैं उसे भी जन्नत अता करता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि तू अल्लाह के बंदों से प्यार करे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। रहमत का जज्बा, नरमी, किसी की खैर खाई, किसी के हक में ये रवैया कि मेरी ज़ात से किसी को नफ़ा हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी आदमी को कुछ मिल जाए। मुल्ला रूमी एक बड़ी अजीब बात लिख गए मसनवी में, फरमाने लगे बादशाह बनना चाहते हो, मखलूक के रहनुमा, मुक्तदा, लीडर, सरबराह बनना चाहते हो? आपके सामने बैठे लोगों ने कहा हुजूर हर बंदा ही चाहता है। तो फरमाया फिर मखलूक के खुदा से प्यार करना शुरू कर दो। मखलूक का बादशाह वो नहीं होता जो धोखा दे के उनका लीडर बन जाता है, उसके धोखे तो कुछ दिनों में खुल जाते हैं, सामने आ जाते हैं। जो आदमी डंडे के जोर पर बादशाह बनता है उसकी बादशाही जिस्मों पर होती है, रूहों पर नहीं होती। फरमाया तुम मखलूक से प्यार करना शुरू कर दो, अल्लाह की मखलूक तुम्हें अपना रहनुमा कहना शुरू कर देगी। ऐसा लेकिन मोहब्बत करोगे तो सरबराह बनोगे, प्यार करने से बनोगे।
लोगों के साथ अच्छा रवैया रखने से, बाइखलाक होने से बनोगे। सियासत के साथ बनोगे तो कुछ देर का हमारा मामला होगा, फिर वो सिमट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अजीज़ों, याद रखें, महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा था कि आप शुरू से ही रईस आज़म हैं। फरमाने लगे नहीं, मेरे वालिद अल्लाह की मखलूक पे रहमत करते थे तो अल्लाह ने उन्हें बादशाही अता फरमा दी। महमूद गज़नवी कहते हैं कि वो लोगों पे मेरे वालिद रहम करते थे तो रब ने मखलूक पर रहम करने की बरकत से उन्हें बादशाही अता फरमा दी। महमूद गज़नवी के वालिद जो थे सुबकुतगीन उनका नाम था, तो शिकार के बड़े शौकीन थे। शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे, कुछ बेचा करते थे, कुछ खा लिया करते थे। कहते एक दिन मैं सुबह गया, शाम तक मैंने शिकार ढूंढा पर मुझे कोई चीज़ ना मिली। असर का वक्त हो गया तो मैंने ना, एक हरनी का बच्चा मेरे हाथ आया, मैंने फटाफट उसको अपने उठा के घोड़े के आगे रखा और मैंने सरपट घोड़ा दौड़ा दिया। बच्चा बड़ा प्यारा था, उसको लेके मैं तेजी से जंगल से निकला कि कहीं शाम ना हो जाए। कहते बहुत तेजी के साथ जंगल से बाहर आया, तेज भगाते भगाते पलट कर मैंने देखा ही नहीं। जब सारा जंगल गुजर गया, आबादी आई, ज़रा सस्ताने के लिए मैं रुका। मैंने पलट के देखा तो वो हरनी जिसका मैं बच्चा उठा के लाया था वो भी मेरे पीछे पीछे भागी आ रही। कहते मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो उस जानवर की आंखों में ना अजीब सी, मेरे लिए, मेरे हक में अजीब सी गुजारिश थी, गोया माँ मिन्नत कर रही थी कि मेरा बेटा वापस कर दे। कहते मेरा यही कारोबार था, जानवर लाना, कुछ बेचना, कुछ खाना, शिकार करना, यही मेरा कारोबार था, यही मेरा शुगल था, यही मेरा शौक था। और सुबह से शाम तक एक बच्चा मेरे काबू आया। सुबकुतगीन कहते हैं कि उस माँ की आंखों में अजीब सा, यहाँ तो हमारे देहाती माहौल में आज भी ये रस्म पाई जाती है, नाराज हो गई अम्मा, सारी रात वो बेदार रही, बच्चे पाले उसने, तो ससुर साहब कहते हैं पकड़ लो बच्चे, भगा दो इसको, अल्लाह से डर ना, तू बच्चों को माँ से जुदा कर रहा है, तो सोचा ही नहीं, रख लो बेटा और बेटी और इसको चलता करो, खुद ही तड़पेगी तो आ जाएगी। महमूद गज़नवी के वालिद कहते हैं उस माँ की आंखों में मैंने जब वो तजस्सुस देखा तो एक मिनट में मैंने फैसला किया। कहते हैं बच्चा मैंने ज़मीन पे छोड़ा और बच्चा दौड़ के माँ के पास चला गया। माँ ने उसे लेके ना टांगों में उसको चूमा, उससे प्यार किया, हरनी प्यार करने लगी। फरमाते फिर मैंने देखा कि वो माँ बेटा जंगल की तरफ चले, थोड़ा सा आगे जाके तो वो हरनी फिर लौट आई, मेरी तरफ उसने देखा, यूँ लगा जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। और कहते हैं उसकी आंखों में मैंने अजीब सी रोशनी देखी, वो तो लौट गई, पर जितना सुकून मुझे आज हुआ जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे यूँ लगा जैसे वजूद के सारे बोझ उतर गए। मैं घर गया, वुजू किया और इशा की नमाज की नीयत, असर मगरिब तो रस्ते में हो गई, इशा की नमाज पढ़ी तो इतना लुत्फ सजदे में आया जितना पहले कभी नहीं आया था। कहते उसी वुजू में, इशा के वुजू में सो गया, मेरी आंख लगी थी कि मुझे मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हो गया। सुभान अल्लाह। महबूबे पाक अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए और हुजूर ने फरमाया तूने आज अल्लाह की मखलूक पे रहम किया है तो रब ने तुझे अपनी मखलूक का सरबराह बनाने का फैसला फरमा लिया। सुभान अब बादशाहियां तेरे हाथ में आएंगी, अब तू बादशाह बनेगा और अल्लाह की मखलूक को आगे लेकर के चलेगा, उनकी रहनुमाई और पेशवाई तू करेगा। तो भाई अगर बादशाही लेनी है तो उसके लिए तो प्यार करना है। सियासत के साथ तो जब राज खुलेंगे तो मोहब्बत से ज्यादा दुश्मनी बढ़ जाएगी। डंडे के साथ किसी को अपने करीब करोगे तो बड़ी जल्दी वो आदमी जैसे ही पावरफुल होगा वो दुश्मन बनेगा। एक रहमत है, एक करम है, जब अल्लाह की मखलूक पे करोगे तो अल्लाह अपने बंदों का, देखे ना, छोटी सी तो बात है, छोटी सी बात है कि वो इदारे जो इंसानों की भलाई के लिए हैं, अगर वो नुक्तों, मैंने एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो एलर्जी के डॉक्टर हैं, एक बुजुर्ग थे हमारे रिश्ते के, तो बीमार हो गए, मुझे कहने लगे यार मुझे किसी डॉक्टर को दिखा, मेरे पूरे वजूद पे एलर्जी है। तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने, उनके पैर पे बहुत ज़्यादा जख्म था तो उठा के ना तो उन्होंने ना अपनी गोद में रख लिया, डॉक्टर साहब ने, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और रुई लेके जब उन्होंने साफ किया ना उसका पैर, बाबा जी आपको कुछ भी नहीं, आप तो ऐसे टेंशन ले गए, कुछ भी नहीं, ये कोई मसला है। फिर उन्होंने अपने हाथ से जब दवाई लगाई और बाबा जी को थपकी दी तो बाहर निकल के कहने लगे पुत्र मैं तेरी गल्ला नाल ही सही हो गया, मैं तो ठीक हो गया, इसकी बातों ने मुझे, तो डॉक्टर अगर मुंह ही सीधा ना करे
وہ کہے ہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وقت پہ آنا. جو ادارے پیار بانٹنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں, اگر تھوڑا سا ان کا رویہ صحیح ہو جائے, غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں, تھوڑی سی محبت کر دیں. ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. حج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو PIA کی ایک بہن ملازمہ, وہ مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے. بوڑھے بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی, سیٹ پہ بٹھاتی, بیلٹ نہیں باندھنا آتا تو بیلٹ باندھتی, پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں, اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سامان سارا رکھ لیا ہے. اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بوڑھا کون ہے ان میں سے, کمزور کون ہے, وہ خاص کر اس کے پاس جاتی. میری طبیعت ابھی کی بات ہے, میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص, تھوڑی دیر پہلے میں راہ والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سائیکل سے گزر رہا ہے. تو سڑک پہ جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی, بھائی جانا ہے تو آجو بیٹھ جاؤ. اور آگے جا کے آؤ بھائی کہاں جانا ہے, ایک آدمی کو بٹھایا تو آگے چھوڑا. اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا, ہو گئی بات, لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو بات تو مختصر سی ہے نا, بات تو چھوٹی سی ہے تو تیرے 2 جملے ہے, تو چھوٹی سی تیری بات کہ تو کہ بابا جی آؤ میں آپ کو سڑک کراس کرا دیتا ہوں, بیٹھ جائے میرے ساتھ, کہاں جانا ہے. وہ اتنی لمبی بات نہیں بھائی, لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو, شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو, تو ان پہ ترس کھائے, تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے, تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے. ہمارے مزاجوں میں سختی, اور دن بدن وہ سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے. آپ یقین کریں کہ لوگ صرف اس حد تک سلام لیتے ہیں جس حد تک کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا, جو چھوٹے پہ رحمت نہ کرے, ولم یؤکر کبیرنا, اور جو بڑے کا اکرام نہ کرے, اس کی تعظیم نہ کرے, اس کا ادب نہ کرے, فلیس منا, فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں. وہ ہم میں سے, تو رحمت کر, تو شفقت کر, تو کسی کے ساتھ پیار کر, تو ہمدردی کے جذبات پیدا کر, تو کسی کے لیے اچھا رویہ رکھ, تو کسی شخص کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ, تو کسی کے لیے اچھا. وہ جنگ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ عیسیٰ شاہ, سیال شریف سے آگے گزرے چند کلومیٹر, تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا. میں ربیع الاول شریف میں وہاں گیا. ایک طالب علم تھا قرآن مجید حفظ کرنے والا, وہ بڑے شوق سے میرے قریب آیا. اس نے مجھے کہا لائیں جوتا صاف کر دیں. جلسے سے پہلے بڑی اس نے محبت کی. میں نے اس کو کہا کیا کرتا ہوں, قرآن مجید حفظ کرتا ہوں. میں نے بس اسے اتنا کہا, میں نے کہا یار تو وہ والا کام کر رہا ہے جو نبی پاک کو پسند ہی بڑا ہے, تو بڑی ڈیوٹی کر رہا ہے, تو بڑا پیارا ہے, تو بڑا اچھا ہے, ہمت نہ ہارنا, پیچھے نہ ہٹنا, صحیح ہو جائے گا. نہ میں نے اس کا نام پوچھا نہ کو. وہ آج رات وہ بچہ یہاں آ گیا, رات یہاں وقت گزارا ہے. حضرت جی آپ کی ان 2 باتوں نے مجھے بڑا جذبہ دیا ہے. کئی دفعہ شیطان مجھے کہتا تھا چھوڑ دے اس میں کیا رکھا ہے, لیکن اب میں نے فیصلہ کیا کہ پورا قرآن مجید یاد کرنا ہے اور پھر دین کا عالم بھی بننا ہے. تو 2 جملے ہی ہیں نا تیرے, مجھے ابھی تک اس کا نام نہیں آتا. او بھائی تو تھوڑا تھوڑا نا شفقت کا انداز اختیار کرنا شروع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے, تو بندوں سے پیار کرے گا تو اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا. اللہ تجھ سے پیار, رحمت کے جذبات پیدا کریں, نرمی پیدا کریں, طبیعتوں میں شگفتگی لائیں. پھول نرم ہوتا ہے, سختی سے تو مرجھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھولوں والی طبیعت, پھول کھلے تب رہتے ہیں جب نرم رہتے ہیں. سختیاں کرو گے تو پھول بھی مرجھا جائیں گے. دعا ہے مالک کے حضور اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.